میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا گند انٹرنیشنل ایونیوز پہ جا کے چوکوں میں چوراہوں میں جو ہے وہ دھو رہے ہیں، جو مینٹالٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے، یہ ضیاء مینٹالٹی ہے جس سے بدبو آتی ہے۔ کیا حالت ہے یہ، کس قسم کا وزیر اعظم اور کیا سوسائٹی اور کیا خیالات، اور نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ دلے کے چوہے۔ شاہ دلے کے چوہے جانتے ہیں نا، وہ جن کو ٹوپیاں لگا کے دماغ، جی وہ تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں، واہ جی واہ کیا بات کر دی خان صاحب نے، واٹ دا ہیل۔ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے پچھلے 20 سالوں میں دہشت گردی سے جنگ لڑی ہے، تقریباً 80 سے 85 ہزار جانیں گنوائی ہیں، اور وہاں کے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں، تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ جواب بڑا سیدھا سا ہونا چاہیے تھا، آپ اپنے ملک کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اس جنگ میں قربانی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم امریکہ کو کسی بھی صورتحال میں اپنی ٹیریٹری کا استعمال نہیں کرنے دیں گے، بیسز نہیں دیں گے۔ اور عمران خان صاحب جیسا کہ ہر بار حیران کرتے ہیں جب بھی بات آتی ہے ملک میں ہو رہے ریپس کے اوپر، تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ اب آدمی کوئی روبوٹ تو ہے نہیں کہ اگر عورت کم کپڑے پہن کر چلے تو اس کا ان پر اثر نہ ہو۔ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، شاہ محمود صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کا آپ نے کانٹیکسٹ تو بیان کر دیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ریسنٹ ہسٹری میں ہے، پاکستان نے واحد جو ریمارکیبل کام کیا ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایک سکسیسفل فائٹ تھی، اور اس میں انہوں نے کافی بڑی کامیابی حاصل کی جس کی لوگ توقع نہیں کر رہے تھے، چونکہ ٹیررزم خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے تک وہ اس کے روٹس تھے اور جب اس کی پہنچ تھی، آؤٹ ریچ تھی، تو وہ پھر جن لوگوں نے قربانیاں دی، یہ سارا کچھ کیا، وہ سارا ایک چیز تھی جس کو کہ باقاعدہ آپ ایک انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ اپنے ریزیومے کے طور پہ بنا کے پیش کر سکتے تھے، یا کر سکتے ہیں، یا کرتے رہے بھی ہیں، کہ جہاں کہیں بھی یہ بات ہوتی ہے یہ بات سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی ملک کا جو فارن منسٹر ہے وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ لے کے آ جائے جس میں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ٹیررسٹ کون ہے اور مجاہد کون ہے، یعنی شہید کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کنفیوزڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ جو مقاصد تھے ساری لڑائی تھی اس کے کوئی جو ہے وہ سالڈ گراؤنڈ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں پہلا موقع نہیں ہے پاکستان میں، اس پہ جو ہے وہ آلموسٹ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بہت برے طریقے سے جو فنڈامنٹلزم ہے اور اسلامزم ہے اس کی گرپ میں آیا ہوا ہے، اس کی بیوروکریسی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو بڑے بڑے برین ہیں، اس کے جو سارے کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ایک پالیسی ہے، تو انہوں نے اس کو وہ کسی صورت میں جو ہے وہ الگ بات ہے کہ حالات کی وجہ سے اس کو اوپنلی پرچار نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اور اس کو اگر ان کو کسی خوف یا دباؤ نہ ہو، انٹرنیشنل جو سچویشن ہے جس میں اس کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا مزار بنا کے تو اس کی پوجا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کہ ایک ٹیررسٹ اتنا پاپولر تھا کہ ایک وقت میں اس کو امیر المومنین بنانے کی تجویز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی تھی اسلام آباد میں پاورز کے کوریڈورز میں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی، یہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن اس کا جو آج کا کنٹیکسٹ ہے جس میں شاہ محمود قریشی نے یہ کہا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہوں نے الیکٹ ہونے کو اپنا مقصد حیات بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے پرپز آف لائف،
جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ یہ الیکٹ ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، سچ بولیں، جھوٹ بولیں، لڑائی لڑیں، گولیاں ماریں، قانون کی خلاف ورزی کریں، یعنی کوئی ایسا حربہ نہیں جو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو اس پروسیس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی اپنے ارد گرد جمع کر لی تھی جو بنیادی طور پہ اول اور آخر طالبان ہیں، اور طالبان کی طرح ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ ان کے بہت زیادہ امپارٹنٹ کی پوسٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام محلے گلیوں میں بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں یا جو بڑے بڑے ان کے آپ یوں سمجھ لیں کہ پلرز ہیں، وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو طالبان کی یا اسامہ بن لادن کی سوچ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں سے یہ پاور ڈیرائیو کرتے ہیں وہ لوگ پرو اسلامسٹ ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تضاد پیدا ہو، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی کم ہو، یا ان کی سپورٹ بیس ڈیمیج ہو، یا ان کا ووٹ بیس جو ہے وہ ڈیمیج ہو۔ بالکل کلیئر سی بات ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کی اس طرح کی ڈبل سپیک ہے یا تضادات ہیں آپ کی آراء میں، آپ اتنی بڑی بڑی بنیادی پالیسیوں جس میں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اتنا بڑا تباہی ہوئی، خون خرابہ ہوا، اس کے باوجود آپ بیسک چیزوں پہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم لڑ کس کے خلاف رہے ہیں، اور کون ہیرو ہے اور کون ٹیررسٹ ہے اور کون شہید ہے، تو ظاہر ہے وہ لڑائی اس کی شکل کیا بنے گی۔ تو تیسرا اس کا جو ایک اور چکر تھا، یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو سچویشن چینج ہو رہی ہے اس میں یہ پھر انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ قسم کا ٹاسک ہے ان کے لیے، اور اس میں بن لادن جیسے لوگ یا طالبان جیسے لوگ ان کے کام آ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کوسچن کو ڈک کیا اپنے انٹرویو میں، اور ڈس آنیسٹی سے آپ کہہ لیں یا انہوں نے نوئنگلی غلط بیانی سے کام لیا کہ جناب خاموش ہو گئے یا جواب دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کا جواب بنتا ہی یہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا تھا کہ وہ شاہد نہیں ہے بلکہ ٹیررسٹ ہے جو بے موت مارا گیا۔ جی، اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال یہ ہے بشانی صاحب کی، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ ہم امریکہ کو اپنی ٹیریٹری کا استعمال نہیں کرنے دیں گے، یہاں پر کوئی بھی ایئر بیسز ہم انہیں نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کا یہ فیصلہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک طرح سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ خاموشی اختیار کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں؟ کیا ہم طالبان کے ساتھ ہیں یا پھر افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ خان صاحب کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں جو رولنگ کلاس ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، اس کی ہسٹری دیکھیں ان ریگارڈس ٹو دیئر ڈیلنگ ود دی امریکن جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ، تو یہ آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ ہر دور میں امریکہ کے حوالے سے اور امریکی پالیسیوں کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں نے جو کچھ اپنے عوام کو بتایا وہ اس کے الٹ ہوتا تھا۔ یہ اب اگر ہم اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر ہم بیک چلے جائیں لیاقت علی خان سے لے کے، تو ہم ایک ایک کر کے میں آپ کو ایک ایک مثال ہر پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی دے سکتا ہوں جس نے عوام سے جھوٹ بولا کہ جی ہمارا امریکیوں کے ساتھ یہ ڈیلنگ نہیں لیکن یہ ہوئی۔ جو پہلا پشاور کے نزدیک جو اڈا تھا جس پہ سوویت یونین نے وارن کیا تھا پاکستان کو ایوب خان کے زمانے میں کہ آپ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ریڈ نقشے پہ ریڈ لائن کھینچ دی تھی، تو اس بات پہ کہ انہوں نے امریکیوں کو اڈا دیا تھا، تو اس پہ کم از کم 10 دفعہ سے زیادہ جو ہے اس وقت کے جتنے بھی اتھارٹیز تھی انہوں نے یہ اس کی تردید کی تھی کہ ہم نے کوئی ایسا اڈا نہیں دیا ہوا ہے، کوئی امریکی یہاں پہ کسی قسم کی ان کو کوئی ایکسس نہیں ہے، اور ہم اپنے ملک کو کسی سپر پاور کے خلاف ہم کوئی دماغ تو نہیں تھا ہمارا الٹ گیا کہ ہم دو سپر پاورز کی لڑائی میں بیچ میں بیٹھ جائیں اور ایک کی طرف سے ہو کے دوسرے کو استعمال کرنے دیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ آپ اس وقت کی جو ہے وہ اخبارات اٹھا کے پڑھیں جو خود پاکستان کے اپنے لوکل اخبارات ہیں جس میں پاکستان ٹائمز اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں، اس میں کلیئرلی انہوں نے ریپیٹڈلی
اس کی تردید کی کہ ہم نے کوئی اڈا دیا ہوا ہے. وہاں سے لے کے آتے جائیں آپ آگے جا کے تو یہ خود جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے مخالفت کرتے تھے کہ امریکہ کو انہوں نے ایکسس دی ہوئی ہے، پاکستان کی لینڈ یوز ہو رہی ہے، یہ ٹرک جا رہے ہیں افغانستان میں سپلائی کے لیے، ہماری شاہراہیں ٹوٹ گئی ہیں تو ہم یہ کر دیں گے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو رولنگ کلاس تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارا کوئی جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب ڈرون کا ایشو سامنے آیا تھا تو ڈرون کے ذریعے لوگ مارے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی کنسنٹ ہم نے نہیں دی اور نہ امریکی ہماری مرضی کے بغیر پاکستان کی سرزمین یا اسپیس یوز کر کے ڈرون یوز کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف اب یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ آ گئے ہیں کہ امریکیوں کو یہ کہتے تھے کہ اب جتنے ڈرون مرضی مارے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے کوئی اجازت نہیں دی ہے اور نہ کوئی ڈرون یہاں سے یوز کر رہا ہے، ورنہ وہ ہماری چکا بوٹی کر دیں گے. آپ کو پتا ہے ہمارے لوگ جذباتی ہیں. یہ کل کی بات ہے، یہ میں کوئی ہسٹری کی 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا. یہ ہر بندے کو جس کا حافظہ تھوڑا بہت بھی ہے اس کو یاد ہوگا کہ ان کا یہ ریپیٹڈ تردید تھی کہ جی ڈرون کی ہم نے نہ اجازت دی، نہ ڈرون کے لیے پاکستانی اسپیس یا سرزمین استعمال ہو رہی. اب آ کے یہ تیسرا موقع ہے کہ جس پہ آ کے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم پاکستان میں اڈے جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ وہ آلریڈی اجازت دے چکے ہوں گے. آلریڈی اگر میں ہوں گے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ آبویسلی میرے ہاتھ میں کوئی پروف نہیں ہے، لیکن میرے آگے پروف کا ایک انبار ہے کہ جو حکمرانوں کا کیریکٹر ہے، یہ حکمران تو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ جھوٹ پہ ہی گزارا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کر لیا ہے. اور یہ گزشتہ آپ ان کا ٹریک ریکڈ دیکھیں 2.5 ایئرز کا، تو انہوں نے صرف ایک آئی ایم ایف کے قرضے پہ جتنے جھوٹ بولے ہیں ان کی میں نے تقریباً ایک لسٹ بنائی تھی. 112 دفعہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے ایشو پہ، جس میں کہ ٹاپ منسٹر سے لے کے تو پرائم منسٹر تک نے ریپیٹڈلی کہ ہم نہیں جی لیں گے قرضے، لے ہی نہیں سکتے، یہ خودکشی ہے، یہ غداری ہے، یہ ملک کو بیچنے کے مترادف ہے، ایسے ایسے ایلیگیشن. یا تو وہ آپ ایلیگیشن لگائیں جو عام لیفٹ لیننگ پروگریسو لوگ آئی ایم ایف پہ لگاتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف جو ہے یہ بہت زیادہ ایک سخت گیر قسم کا انٹرنیشنل مانیٹری ادارہ ہے جو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتا ہے تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کو. اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے، اس کی پریکٹسز فیئر نہیں ہیں، بہت زیادہ گریڈ اور لسٹ اور وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں، وہ تو اس کو کوئی ایسی چیز بنا کے پیش کرتے رہیں کہ جو آدمی پاکستان میں آئی ایم ایف سے قرض لے گا وہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہوگا. اور آخر میں جا کے تو یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے پہلے دن قرض کیوں نہیں لیا، یہ ہم نے سال 1.5 سال ضائع کر دیا. اب ان لوگوں کی بات پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے چونکہ یہ بہت ایک نائب قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو اس لیے یہ تردید آخر تک کریں گے، لیکن جہاں تک اڈوں کا سوال ہے یہ دے چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. جی امریکی اگر چاہیں تو یہ امریکیوں کو بلوچستان یا پختونستان میں اڈا نہیں دیں گے تو بلوچستان یا سرحد ہی لے لیں گے. وہ ان کو 10 منٹ لگیں گے ان سے بلوچستان لینے میں یا صوبہ سرحد لینے میں، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو اس ایک لیے بار یہ کہنا کہ جی ہم نہیں دیں گے، ایک طرف آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. جی جی ہمارے ساتھ اگر ان کو اشارہ کر دے کہ اگلی قسط نہیں جائے گی تو یہ ایک اڈا کیا پورا پاکستان اٹھا کے آگے رکھ دیں گے. یہ ہے ان کا ٹریک ریکڈ. تو عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے نہیں. ایک تو جھوٹ، چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا کام ہے یہ. جی بالکل میں یہی کہنے والا تھا. ایک بار کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ بیسز نہیں دیں گے تو کیا پاکستان جو کہ آئی ایم ایف کے اس وقت پروگرام میں پھنسا ہوا ہے ایک آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتا ہے؟ کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ کوئکلی صرف یہ بتائیں. دیکھیں صرف ایک اگر آئی ایم ایف کی اس میں پھنسا ہو تو چلیں پھر بھی ہم کوئی گنجائش نکال دیں ادھر ادھر کر کے. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے 12 سنگے کی شکل بن گیا ہے. 12 سنگا جو ہے نا ایک جانور ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اس وقت یاد نہیں پورا نام، ہندی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، 12 سنگے کہتے ہیں. جس کے 12 سینگ، بہت سارے سینگ ہوتے ہیں. اور وہ اس کے سینگ جو ہے نا وہ ایک محاورتن کہتے ہیں کہ جہاں اس کے پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ کسی درخت کی شاخوں میں یا کہیں بھی تو ہر سینگ اپنے طور پہ پھنسا ہوتا ہے. ان کا ہر سینگ اپنے طور پہ پھنسا ہوا ہے. کہیں جو ہے ایف اے ٹی ایف میں پھنسا ہے، کہیں آئی ایم ایف میں پھنسا ہے. کل ورلڈ بینک کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی کہ ہم اگلی قسط آپ کو نہیں دیں گے.
کچھ ان کے اپنے جو فوجی جو ہے اکوپمنٹس ہیں، ہتھیار ہیں، یہ چیزیں ان کے اسپیئر پارٹس جو امریکیوں سے لیتے ہیں، انٹرنیشنل مدد لیتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جو ان کی سچویشن ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک ٹریپ قسم کا 12 سنگا ہے جو کسی صورت میں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے بڑے بڑے چین پہ اگر ڈیپینڈ کرے گا بھی تو چین جب یہ چیزیں ہارڈ اس میں شکل میں آ جاتی ہیں تو چین پھر کچھ نہیں کرتا. چین بھی اس وقت تک ان کے ساتھ ہوگا جب تک معاملات ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں اور اس میں کوئی گرمی نہیں آئی ہے. تجارت ہو رہی ہے، ان کو بھی منافع ہو رہا ہے، ان کو بھی ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے. اگر یہ کوئی ایسی ٹرن لے لے گا تو چین بھی کنارہ ہو جائے گا. یہ کئی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں جب چین کنارہ ہوا ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہوا. چین کے حوالے سے بھی یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو بھی گہرائی سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں چین جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت سردموری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے جب کوئی بھی چیز فیصلہ کن شکل اختیار کرنی شروع ہو جائے. ایسے جی باتیں بیٹھ کے آپ بے شک چھیلتے رہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کن موڑ لگنا شروع ہو جاتا ہے ایک دم چین کا ایک دوسرا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جس پہ نو لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے لفظوں میں. تو اس لیے صرف اس پہ ڈیپینڈ کر کے یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. یہ اڈے بھی دیں گے، یہ آئی ایم ایف سے قرضے بھی لیں گے، اور یہ انفارچونیٹلی اسی طرح چلتے رہیں گے. میں جی کسی بالکل. بڑی تبدیلی کی گنجائش نہیں لگتی مجھے. جی اگر عورتیں کم کپڑے پہنیں گی تو آدمی کوئی روبوٹ نہیں ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا. عمران خان صاحب نے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب وکٹم بلیمنگ کرنی شروع کر دیں گے تو ویسٹ میں اور پوری دنیا میں پاکستان کی کیا امیج جائے گی؟ آج پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے خان صاحب کی. دیکھیں، اس کی 3 چیزیں میں مختصراً آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی اور اسلامک ملکوں کی وزڈم ہے کہ یہ جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو سیکشول کوئی معاملات ہوتے ہیں اس کا تعلق عورت کے لباس سے ہے، وچ از اے ٹوٹلی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ اسٹوپڈ کائنڈ آف اے اسٹیٹمنٹ. یہ تو پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی ٹیچر منع کرتے ہیں، کوئی بچے کے منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں. یہاں کے ترقی یافتہ ملکوں کے ایلیمنٹری اسکول یا سیکنڈری اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ ویری مچ کلیئر ہیں. آپ 200 لڑکے سے پوچھ لیں ایک بھی یہ نہیں کہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں ہی، ایک غیر ملکی جو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جی آپ کے کلچر میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے کہ آپ کے کلچر میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کے کلچر میں کسی نے جو بھی لباس پہنا ہوا ہے اس میں مرد کے جذبات جو ہے انگیخت نہیں ہوتے، ہمارے میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق پھر عورت کے لباس سے تو نہیں ہو گیا نا، سیٹنگ سے ہو گیا. کہ مغرب کی سیٹنگ میں اگر عورت بے لباس بیچ پہ لیٹی ہوئی ہے تو مرد کے جذبات میں کوئی اشتعال نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کا لباس نہیں ہے اور نہ یہ مرد کے جذبات ہیں. یہ آپ کی سیٹنگ ہے جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، ایک ٹارچرڈ قسم کا کیمپ آپ نے کریٹ کیا ہے ملک کے نام پہ، جس میں آپ نے کسی شخص کو، کسی ذی روح کو، انسان کو، حیوان کو آزادی نام کی کوئی چیز جہاں نظر آئی اس کا آپ نے گلا کاٹا. اس کو آپ نے ایک ایسا قید خانہ بنا کے رکھ دیا جہاں لوگوں کے جذبات ہی نارمل نہیں ہیں. تو جب جذبات نارمل نہیں ہوں گے تو یہ ایک مثال ہوگی نا کہ پھر وہاں کچھ بھی ہوگا تو ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک انگیخت یا ایک اشتعال یا ایک اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا. یہ خود انہوں نے تسلیم کیا، یہ انٹرویو دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے کلچر میں، اور آئی ڈونٹ بلیو ان کلچرل امپیریلزم، میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل کو سپیریئر دوسرے کلچر کی جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، وچ از اے ویری کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹ. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. کلچرل امپیریلزم ایک ملک دوسرے ملک پہ ثقافتی یلغار کر کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، دیٹ از ٹوٹلی اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. اور عورت اور مرد کے کانٹیکسٹ میں جب آپ سیکشولیٹی پہ یا ریپ پہ یا اس طرح کے سیکشول کرائمز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از ٹوٹلی اس کو کنفیوز کر کے، جس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت سطحی قسم کی نالج رکھتے ہیں لفظوں کی، بہت سطحی جس کو کہتے ہیں نا، ایک ان کی نالج ہے چیزوں کو، وہ گہرائی سے نہیں سمجھتے، بیک گراؤنڈ سے نہیں سمجھتے، لفظوں کا غلط استعمال ہے، کنفیوزڈ ہیں. اور اتنے بڑے کنٹراڈکشنز میں نے زندگی میں نہیں دیکھے کسی آدمی میں جس کے ایک سینٹنس میں اٹ سیلف 3 سے 4 کنٹراڈکشن ہوتے ہیں. اس کو فلسفے میں نفی کی نفی کہتے ہیں.
جس میں آپ ایک چیز کے ذریعے دوسرے کی نفی، دوسرے کے ذریعے یہ نفی کے نفی کا قانون جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ بلیو کرتے. ورنہ اگر یہ لباس ہی ہے تو یہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنے خیال رکھے، کیریکٹر بلڈنگ کی جو بات ہے، آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عورت کا نکاح کا جو تصورات ہیں یہ ساری چیزیں آ کے انہوں نے سمیٹ دی ہیں لباس پہ، کہ جو ہی عورت کا لباس مختصر ہوا مرد جانور بن گیا اور عورت پہچانی نہیں جاتی. واٹ دا ہیل از دس؟ یہ کریزینس. اور یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا گند انٹرنیشنل ایونیوز پہ جا کے چوراہوں میں جو ہے وہ دھو رہے ہیں. جو مینٹالٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے یہ زیادہ مینٹالٹی ہے جس سے بدبو آتی ہے، جو اپنی ماں بہن کو بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ لباس نہیں ہے تو پھر عورت تو برابر ہو گئی نا، پھر وہ بھی ماں بہن کا بدن اور دوسری کا بھی برابر ہے. اب یہ تو انسان کی سوچ ہے. اس سے آپ کے جو محبت کے جذبات ہیں، احترام کے جذبات ہیں، سوسائٹی میں جینڈر ایکویلٹی کے جذبات ہیں، عورتوں کی آزادی کا سوال ہے، وہ سارے کدھر گئے؟ کہ وہ چونکہ آپ اس کو آبجیکٹ سمجھتے ہیں. اور یہ لفظ جو انہوں نے یوز کیا کہ مرد روباٹ نہیں ہے، انٹرسٹنگلی اس کے کہنے کا مطلب ہے عورت روباٹ ہے. اف یو لک ایٹ اٹ لاجیکلی، کہ مرد روباٹ نہیں کہ اس کے جذبات وہ ہوں، جس کا مطلب ہے کہ عورت روباٹ ہے. تاکہ چاہیں تو آپ اس کو جناب برقع پہنا لیں، چاہیں تو پردہ پہنا لیں، اس کے اپنے کوئی جذبات، اپنی کوئی پسند و ناپسند، اپنی کوئی چیز نہیں ہے. شی از اے ٹائے. اور یہ بہت زیادہ ہماری جو پسماندہ سوسائٹیز ہیں پوری ہمارے اسلامی دنیا کی، ہر سوسائٹی دوسرے سے زیادہ ہے، سوائے نارتھ ہماری افریقہ کے ایک دو ملک، الجیریا یا مراکش میں کچھ تھوڑا ہو، یا ترکی میں کچھ عرصہ ہوا تھا. باقی یہ سب یہی ہے. جینڈر کی بیس پہ بہت بڑا ایک جو ہے اگنورنس ہے، جہالت ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ بایس قسم کی جو ہے وہ نقطہ نظر ہے. تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تقریباً 90% تو ریفلیکٹ کرتے ہیں اس پاپولیشن کو جس کے اندر یہ بہت سارے جو ہے نا پریجوڈس اور یہ جو بایسز اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جہالت ہے، اگنورنس ہے. اور تھوڑا 10% کہتے ہیں جی میں ویسٹ میں رہا ہوں. ارے بھائی آپ ویسٹ میں رہے ہیں تو لندن میں کیا گزرتے ہوئے آپ کو عورتوں کو دیکھ کے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی جو ہے وہ کوئی جذبات آپ کے اس میں ان میں اشتعال آتا تھا. if not, so then you should think about it that you are the same person. So while you were living there, then it was not a woman جس کا قصور تھا کسی حوالے سے. تو اب جا کے تو آپ پورے پاکستان میں چونکہ آپ نے ایک ان نیچرل قسم کی سوسائٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے جس میں عورت کا مقام ہی ان نیچرل ہے، اس کی شکل ہی ان نیچرل ہے، اس کی ایگزسٹنس ہی، وجود ان نیچرل ہے. تو اس کو آپ بجائے نیچرل کرنے کے اور برابری کی بنیاد پہ ان کو ٹریٹ کرنے کے، انسان کی طرح ٹریٹ کریں گے، آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ان کو مزید پردوں میں ڈالو. اور وہاں تو اب حالت یہ ہو گئی کہ مولوی سے لڑکوں کو بھی پردے کرانے پڑیں گے. یہ جو آئے دن مولوی حملہ آور ہونا شروع ہو گئے بچوں پہ اور مدرسوں میں طالب علموں پہ، اس کا مطلب ہے ان کو بھی برقعے پہنانے پڑیں گے نا. Give me one good reason کہ why not, then what is the reason؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لباس ہی سارا کمال ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے. پھر یہ جو آپ کے آئے دن جو بچوں کی وارداتیں، خود ان کی پارٹی کا ایک لیڈر پکڑا گیا جس نے اعتراف کیا کہ 100 کے 200 لڑکا جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس طرح کی زیادتی کی ہے سیکشولی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ پھر بچے جو ہیں آپ کے پیدا ہوتے ہی 1 مہینے کا یا 2 مہینے کے بچے بچیاں ان کو بھی آپ پردے میں بٹھائیں گے؟ کم آن گیٹ ان یور سینسز، گیو می اے بریک. کیا حالت ہے یہ؟ کس قسم کا وزیر اعظم اور کیا سوسائٹی اور کیا خیالات. اور نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ دلہے کے چوہے. شاہ دلہے کے چوہے جانتے ہیں نا، وہ جن کو ٹوپیاں لگا کے دماغ جی. وہ تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں. واہ جی واہ کیا بات کر دی خان صاحب نے، واٹ دا ہیل. میں حیران ہوں جناب. ٹھیک کہہ رہے ہیں بشاری صاحب. آپ انسان ہونے کا جو آپ کا سب سے بڑا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ جی کہیں پہ آپ کو سڑک پہ کسی کے پیسے گرے ہوئے ملے تو اٹھا کے بھاگ جاؤ، کوئی دکان کھلی ہوئی ہے تو لوٹ کے بھاگ جاؤ.
अगर कोई Yeah. लड़की अगर कोई खूबसूरत है, अगर कम कपड़ों में है तो उठा के ले जाओ। टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना ही जो है इंसान को इंसान बनाता है, और उससे जानवरों में और इंसानों में जो फर्क है उसको दिखाता है। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Nav. Thank you.